حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ ارکان اسلام کو مکمل کرنے کے بعد اخلاق حسنہ کے باب میں ہم داخل ہو چکے تھے۔ اخلاق حسنہ، ایک مومن بندے کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے سچائی کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے ذکر کی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے امانت داری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو شیئر کیں، جیسے امانت داری ہم لوگ عام طور پر صرف مال میں ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی کسی کے پاس مال رکھ دیتا ہے تو جس طرح مال وہ رکھا ہے اسی طرح اس کا مال واپس لوٹا دینا، یہ امانت داری ہے۔ اگر وہ سیم نوٹ واپس کر رہا ہے تو اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو ہے امانت داری ہے، یا نوٹ بدل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب بھی وہ آدمی مانگے تو واپس ٹائم پر لوٹا دینا، یہی جو ہے اس کی امانت داری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی امانت کے طور پر میرے پاس کچھ مال رکھتا ہے اور اس مال میں سے میں پرمیشن لے کر یوز کرنا چاہوں تو یوز کر سکتا ہوں، جیسے کسی کے میرے پاس ایک 50,000 روپے ہے، اچانک مجھے کام پڑا تو میں اس سے کال کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے پیسے میرے پاس امانت طور پر ہیں، ارجنٹ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میں لے لوں گا اور فوراً جو ہے اس کو واپس اس میں لوٹا دوں گا جیسے وقت آ جائے۔ اگر وہ صاحب مال ٹھیک ہے صاحب کوئی بات نہیں آپ استعمال کر لیجئے اگر بولے تو وہ استعمال کر لے سکتا ہے، اور اگر وہ پرمیشن نہیں دیتا ہے تو پھر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہے امانت داری ہے۔ امانت داری مال کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے وعدے میں بھی امانت داری ہونا چاہیے، کہ ہم جو کچھ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی امانت داری ہے۔ اور اگر کسی کا راز میرے پاس ہے اس راز کی حفاظت کرنا، اس راز کو نہ پھیلانا، یہ بھی امانت داری ہے۔ اگر میں کسی بڑے پوسٹ پر ہوں تو میں جو ہے کسی کو نوکری دے رہا ہوں تو اس میں صرف جو ہے اپنے لوگ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، اگر واقعی قابل ہیں تو جو ہے دے سکتا ہے، اگر قابل نہیں ہیں چونکہ میرا بھائی ہے، چونکہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ وہ رشوت دے رہا ہے، اگر اس کے تحت اگر کسی کو نوکری دے رہا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو امانت کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں کور کر رکھی تھیں۔ آج ہم جو ایک مومن بندے کی جو بہت بڑی صفت ہے وہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ مومن کا سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا مطلب یعنی سب سے بڑی اس کی صفت ہے، اخلاق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے وفادار تھے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ یہ مومن بندے جب کبھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو وفا کرتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ وفاداری ایک مومن بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہونا چاہیے۔ یہ وفاداری بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی کرے گا۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا مطلب اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ سے وفاداری ہے، اس کے سارے احکامات کو بجا لانا یہ وفاداری ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، یہ وفادار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک آدمی جو ہے ٹائم پر روزے رکھتا ہے، وہ اللہ کا وفادار ہے۔ تو جو بھی کرنے کے احکامات ہیں ان باتوں پر بندہ عمل کر رہا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کر رہا ہے۔ جن جن باتوں سے اللہ نے منع کر رکھا ہے ان باتوں سے رک جانا یہ وفاداری ہے۔ اللہ کے رسول سے وفاداری یعنی سنت کے مطابق گزارنا زندگی، یہ نبی سے وفاداری ہے۔ بدعت و خرافات سے بچ کے رہنا یہ وفاداری ہے۔ تو گویا بندہ وفادار اللہ کے ساتھ بھی رہے گا، بندہ وفادار وہ نبی کے ساتھ بھی رہے گا، اور بندہ وفادار اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہے گا، اپنے بچوں کے ساتھ رہے گا، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے گا، دوست اپنے دوست کے ساتھ وفادار رہے گا، اور ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ وفادار رہے گا۔ ایک امپلائی ہے جہاں کام کرتا ہے ادارے میں، اس کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ ایک آدمی اپنے ساتھ جو ہے بہت سارے امپلائی کو رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرے گا۔
کاروباری کے ساتھ وفاداری کرے گا، پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ وفاداری کرے گا، تو جس کے ساتھ بھی اس کا پالا پڑتا ہے، جس کے ساتھ بھی اس کا لین دین ہوتا ہے، جس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس معاملے میں بندہ وفادار ہونا چاہیے۔ جو وفادار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جو ہے آدمی شکایت لے کر آیا۔ شکایت کیا تھی اس کی؟ شکایت یہ تھی کہ یہ آدمی یعنی ایک دوسرے کے کھیت میں جو ہے وہ اپنی جو ہے اونٹ لے کر چلا گیا، دوسرے کھیت میں اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب یہ کھیت والے نے اس اونٹ والے کو روکا کہ بھائی میرا کھیت ہے، میری فصل ہے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے۔ وہ لائٹ لیا، مطلب اس نے نہیں رکا بل کھیت میں وہ اونٹ چرانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ کھیت والا ایک بڑا پتھر اٹھا کر مار دیا، تو وہ اونٹ والے کے سر پر پتھر لگ گیا تو وہ مر گیا۔ وہ جیسے ہی مر گیا تو اس کے دو بیٹے اپنے والد صاحب کی شکایت لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے، اور اس کو بلا کر لایا گیا۔ کیا بھائی تم نے اس کو قتل کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ کہا کیسے قتل ہوا ہے؟ تو کھیت والے نے کہا کہ وہ یہ نوجوانوں کا باپ میرے کھیت میں اونٹ لے کر آیا تھا اور میں نے اس کو روکا، نہیں رکا، میں پتھر لے کر مار دیا تو سر پہ لگا، وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جان کے بدلے میں جان تو دینا پڑے گا یا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں جان کے بدلے میں جان چاہیے، فدیہ نہیں چاہیے، اپنے والد صاحب کے بدلے میں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں تو جان ہی جو ہے لینا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ صاحب دیکھو میں ایک صحرا میں رہتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور میرے بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب جو ہے اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور مجھ سے فدیہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ لوگ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں میں تو جو ہے جان ہی لوں گا، پیسے وغیرہ نہیں لوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری جان لینا چاہتے ہیں آپ تو مجھے ایک دن کی پرمیشن دیجئے، میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا، اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا، اپنے بچوں سے ملاقات کروں گا، اور کچھ انتظامات کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم اس علاقے کے اجنبی آدمی ہو، تمہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اگر یہ آڈینس میں سے اگر کوئی آپ کی ضمانت دے دے تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو پوچھا کہ دو لوگوں سے بھائی کیا تم اس کی ضمانت دے سکتے ہو کہ جا کر واپس آ جائے، اور اگر واپس نہیں آئے تو وہ جان دینے تیار ہے کیا؟ اس طرح سوال کیا گیا تو سامعین میں سے کسی نے بھی جو ہے ہاں نہیں کہا، بلکہ سب خاموش ہوئے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ دیکھو اب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، تمہاری ضمانت کوئی دے نہیں رہا ہے، اب میں چھوڑ دوں گا، تم واپس نہیں آؤ گے تو پھر دوسرے کی جان جو ہے یعنی اس کی ضائع ہو جائے گی، لہٰذا تمہیں پرمیشن نہیں دے سکتا۔ تو وہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانے لگا کہ بھائی مجھے یعنی ایک دن کی پرمیشن دی جائے، مجھ پر بھروسہ کیا جائے۔ تو اس مجلس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں اس کے جان کی جو ہے یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ نہیں آئے تو میری جان لی جائے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی تم ایک انجان آدمی کو تم ضمانت دے رہے ہو، پتہ نہیں وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، تم جانتے ہو نا اگر یہ واپس نہیں آیا تو میں اپنے وعدے پر ڈٹے رہوں گا اور اس کے بدلے میں تمہاری جان لوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں تو حاضر ہوں، میں ضمانت دینے تیار ہوں اس کو۔ تو یہ ضمانت لے کر چلا گیا اور جو ہے اپنی وہاں بیوی سے ملاقات کیا، بچوں سے ملاقات کیا، وہاں پر تسلی کا انتظام کیا۔ یعنی دوسرے دن پھر عصر کے بعد سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اب آئے گا، وہاں پر آدمی نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تیز دوڑتے ہوئے یہاں پر آ گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں ابو ذر کی جان بچ گئی، اگر وہ نہیں آتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جان لے لیتے تھے۔ تو جب آیا تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم اجنبی ہو، تمہیں کچھ جاننے والا بھی نہیں ہے، تمہارا ہمیں پتہ بھی نہیں معلوم، اور تم کہاں رہتے ہو بھی نہیں معلوم، اگر تم اپنی جان بچانے کی خاطر اگر نہیں آتے، تم جان بچا سکتے تھے، پھر آئے کیسا؟
پھر آئے کیسا؟ تو اس نے کہا اے امیر المومنین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر میں وعدہ کر کے پورا نہ کروں اور میں جو ہے یہاں پر آنے کا وعدہ کر کے اگر نہ آؤں تو لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے گا دوسروں سے، کہ آج کوئی مسلمان بھروسے کے قابل نہیں رہا، آج کوئی مسلمان بھروسے قابل نہیں رہا، تو لہذا میں اسلام اور ایمان مومن مسلمان پر دھبا نہیں لانا چاہتا، لہذا میری جان گئی پرواہ نہیں، لیکن وعدہ خلاف نہیں کر سکتا، یہ وفاداری پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پھر ذرا دیکھیں آپ، ابو ذر غفاری نے سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے ہمت کر دیے کہ بھائی ضمانت دین تیار ہو گئے، اگر نہیں آتا تو آپ کی جان ختم ہو جاتی تھی، آپ نے کیسے ہمت کی؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اگر میں اس کو ضمانت نہ دیتا، اگر میں اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتا تو لوگ کہتے کہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے، آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ضمانت دے سکے، جو اپنے بھائی کی مشکل میں مدد کر سکے، آج ایسا مسلمان نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر پورے کے پورے مسلمانوں پر دھبا ہو جاتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے، کسی کو ضمانت دینے تیار نہیں ہے، کسی پر جو ہے کسی کی مجبوری کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں پر بڑا دھبا ہو جاتا، لہذا میری جان گئی پرواہ نہیں، لیکن میں دھبا نہیں لانا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال کوئی کرے کہ کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں، ایسا میں تصور نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں جو ہے اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر اس کو میں ضمانت دینے تیار ہو گیا۔ پھر ان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ بھئی اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اگر آج ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں پر دھبا آ سکتا ہے کہ کیسا زمانہ آ گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو معاف کرنے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان بچانے تیار نہیں ہے، بلکہ جان لینے پر اڑا ہوا ہے، یہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، لہذا ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح وہ آدمی وفاداری کو نبھایا، وعدے کو پورا کیا، جس کی وجہ سے پورے کے پورے مسئلے یہاں پر آسانی سے حل ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وفاداری ایک مومن کی صفت ہے، مومن کا شعار ہے اور مومن کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس کا وفادار بننے، نبی کو وفادار بننے، ماں باپ کو وفادار بننے، بیوی بچوں کو وفادار بننے، دوستوں کو وفادار بننے، ہر ایک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔